So let's look into a few more mistakes جو کہ developers commonly کرتے ہیں JavaScript میں. One of them is accessing arrays using numbers. Remember کہ JavaScript میں arrays جو ہیں وہ ہمیں صرف انڈیکس دیتے ہیں کہ انڈیکس کے نمبر سے ہم اس کی ویلیو کو ایکسیس کر سکیں. JavaScript میں ایسوسیٹڈ arrays نہیں ہوتی یا ہیش ویلیوز نہیں ہوتی جس کی مدد سے array کی ویلیوز کو ایکسیس کیا جا سکے. اس کو اس ایگزامپل سے بہتر انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. ہم نے یہاں پہ ایک پرسن کے نام سے ایرے ڈکلیئر کی اور اس کے اندر ایک انیشلائز کیا اسے, اور ہم نے اس کے بعد اس کے ڈفرینٹ انڈیکسز کے اوپر ویلیوز اسائن کی ہیں ڈفرینٹ. اس کے بعد جب ہم اس کو یوز کریں گے ہم اس کے اوپر اسٹینڈرڈ جو ہمارا ایرے کا فنکشن ہے لینتھ کا, اگر وہ یوز کرتے ہیں تو وہ ہمیں ریٹرن کرے گا جتنی بھی ویلیوز اس کے اندر ہوں گی. لائک ان دس کیس یہ 3 ہے. اسی طرح ہم کسی اسپیسیفک اس کی ویلیو کو اس کے انڈیکس سے اگر ہم گیٹ کرتے ہیں تو اٹ ول ریٹرن جو بھی اس کی پرٹیکولر اس انڈیکس کے اوپر ویلیو ہوگی. ریمبر کہ جاوا اسکرپٹ کے اندر آبجیکٹس ہوتے ہیں جو کہ ہم یوز کرتے ہیں انڈیکس کی بجائے نیم سے ویلیوز کو گیٹ کرنے کے لیے. اور اگر ہم اسی طریقے سے اگر ہم ایرے کو یوز کریں اس کے کسی نام سے اس کے اندر سے ویلیوز گیٹ کرنے کی, تو جاوا اسکرپٹ آٹومیٹیکلی اس پرٹیکولر ایرے کو کنورٹ کر دے گا ٹو اے آبجیکٹ. اس کو اس ایگزامپل سے دیکھتے ہیں کہ ہمیں پھر پرابلم کیا ہوگی. ان کیس یہاں ہم نے ایرے ڈیفائن کی, لیکن اس ایرے کے اندر اگر ہم ڈفرینٹ اس کے انڈیکسز کی بجائے یہاں پہ اگر ہم جو ہے ویلیوز دے کے اور اس کے اندر ہم ویلیوز اسائن کرتے رہیں اسی طریقے سے, تو اٹ ول ناٹ بی بیکم ریمین ایز این ایرے بٹ اٹ ول بیکم این آبجیکٹ. اور اس کے بعد جو ہماری پرابلم ہے وہ صرف یہ ہوگی کہ ہمیں ایرے کے جو اسٹینڈرڈ فنکشنز ہیں وہ ہم اس کے اوپر یوز نہیں کر سکیں گے. ہمیں اس کو ایکسیس کرنے کے لیے اس کو ٹریٹ کرنا ہوگا سملرلی جس طرح ہم ایک آبجیکٹ کو ٹریٹ کرتے ہیں. تو لینتھ کا فنکشن آلدو اس میں ویلیوز 3 ہیں لیکن لینتھ کا فنکشن ہمیں 0 ہی ریٹرن کرے گا. اور اسی طرح اگر ہم انڈیکس کی مدد سے کوئی ویلیو گیٹ کرنا چاہیں گے تو اٹ ول ریٹرن این انڈیفائنڈ ویلیو. ایک اور کامن مسٹیک جو ہم کرتے ہیں وہ ہے کہ ایرے کے اندر جو ویلیوز ہیں اس میں ایک ایکسٹرا کاما ایڈ کر دیں. لائک دس کہ ہم نے یہاں پہ ایرے ڈکلیئر کی ہے پوائنٹس کی, اور اس کے اندر ہم نے جو ہے جتنی ویلیوز تھیں اس کے اینڈ میں ایک ایڈیشنل کاما جو ہے یہ رہ جاتا ہے. ریمبر کہ آلدو جاوا اسکرپٹ کے اس کو بھی کنسیڈر کرتا ہے کہ ایرر نہیں ہے, لیکن جو زیادہ تر جاوا اسکرپٹ کے انجنز ہیں اور جو جیسن انجنز ہیں وہ جب اس کو پاس کریں گے تو اٹ کین بیہیو ان ایکسپیکٹڈلی. جو کریکٹ سینٹیکس ہے ہمارے پاس وہ یہی ہے کہ جو لاسٹ ویلیو ہے اس کے بعد ہمارے پاس کاما نہیں ہونا چاہیے. بالکل سملرلی جو ہمارے پاس ایک اور مسٹیک ہے کہ ہم آبجیکٹس کے ساتھ بھی جو ہے اینڈ میں اس کی ویلیوز کے ساتھ کاما نہیں اپلائی کر سکتے. سملرلی ہم نے یہاں پہ جو جتنی ویلیوز تھیں کی ویلیو پیئرز ایک آبجیکٹ کے اندر اس میں لاسٹ ویلیو کے بعد ہم نے کاما ایڈ کر دیں تو وہ بھی ہمیں جو جاوا اسکرپٹ کا انجن ہے وہ اس کے اوپر ایرر تھرو کر سکتا ہے. ریمبر کہ ہمارے پاس ڈفرینٹ جاوا اسکرپٹ کے انجنز ہیں جو ڈفرینٹ براؤزرز میں کام کرتے ہیں, دے کین بہیو لٹل ڈفرینٹلی. تو ہمیں جو ہے کامن مسٹیکس ہمیں پتہ ہونی چاہیے تاکہ ہم تمام کراس براؤزر جو ہے اس کو اپنے کوڈ کو کمپیٹیبل رکھیں. اسی طرح سے ہمارے پاس ایک اور کامن مسٹیک ہے کہ ہم انڈیفائنڈ کو نل کے ساتھ جو ہے وہ کنفیوز کر دیتے ہیں. ہمارے پاس انڈیفائنڈ جو ہے وہ ہمیشہ یوز ہوتے ہیں نارمل جتنے بھی ہمارے پاس ویریبل ٹائپس ہیں ان کے لیے, اور نل صرف اور صرف ہمارے پاس آبجیکٹس کے لیے یوز ہوتا ہے. اس میں جو ایک اور چیز یاد رکھنے والی ہے کہ اگر ایک آبجیکٹ ڈیفائن ہی نہیں ہوا ابھی تو اس کی ویلیو جو ہے ہم نل کے ساتھ کمپیریزن نہیں کر سکتے. وہ ویلیو جو ہے اس کو جاوا اسکرپٹ کنسیڈر کرے گا کہ اس کی ویلیو جو ہے وہ ابھی آبجیکٹ کم از کم نہیں ہے, کوئی بھی اور ویلیو ہے تو وہ اس کو انڈیفائنڈ جو ہے وہ ڈکلیئر کرے اس کو یوز کرے گا. سو اٹس اے گڈ پریکٹس. ہم اگر یہاں پہ کہ ہم پہلے جو ہے وہ انڈیفائنڈ کو چیک کریں. ایک اسٹیٹمنٹ یہاں پہ ہم نے لکھی ہے کہ ہم نے ایک ویریبل ہے اس کو کمپیریزن کیا ہے کہ وہ نل تو نہیں ہے یا اس کی ٹائپ جو ہے وہ انڈیفائنڈ تو نہیں ہے. اگر ہم اس کو اس طرح سے یوز کریں تو اٹ کین تھرو ایرر, کیونکہ ہمارے پاس جو ہے مائی آبجیکٹ ان کیس اگر وہ ڈیفائن ہوا ہی نہیں ہے ابھی ڈکلیئر ہوا ہی نہیں, اس کے اندر ابھی آبجیکٹ کی ویلیو آئی ہی نہیں ہے تو اٹ کین نیور بی نل. سو اٹس اے گڈ پریکٹس کہ ہم پہلے جو ہے انڈیفائنڈ ویلیو کے ساتھ اس کی ٹائپ چیک کر لیں اور اس کے بعد چیک کریں کہ آبجیکٹ جو ہے وہ اس وقت نل ہو گیا ہے کہ نہیں. ایک اور کامن مسٹیک ہے کہ ہم جو ہے ویریبل کو کنسیڈر کرتے ہیں کہ ان کی جو اسکوپ ہے وہ لوکل ہے ان بلاک آف کوڈ,
لیکن جاوا اسکرپٹ کے اندر ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر آپ نے ایک اسپیسیفک فنکشنز کے اندر اپنے ویریبل ڈکلیئر جب کرتے ہیں آپ تو اس کا اسکوپ جو ہے لوکل ہوتا ہے، لیکن فنکشن کے علاوہ آپ کہیں بھی ویریبل کو ڈکلیئر کریں گے تو اس کا اسکوپ جو ہے وہ ہمیشہ گلوبل ہی ہوگا.